سامعین، آج موت کے موضوع پر یونانی فلاسفروں کے نظریات اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ذرا غور سے سنیے اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اگر پسند آئے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جابر ابن حیان، جنہیں بانی علم کیمیا کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اے مولا، کیا افلاطون اور اس کا شاگرد ارسطو موت کو برحق خیال کرتے تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ دو شخص یونانی تھے، اور قدیم یونانیوں کا موت کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں تھا کہ انسانی زندگی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ موت کو انسان کی طویل عمر کا ایک مرحلہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے جب وہ مردے کے لیے تابوت تیار کرتے تو وہ تابوت پر اپنے ذوق کے مطابق رنگ برنگی تصویریں بناتے تھے۔ ان تصویروں میں مرد و عورت کے ملاپ یعنی جنسی ملاپ، رقص اور شکار وغیرہ کے مناظر نقش ہوتے تھے۔ ان تصویروں کے بنانے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ تابوت میں موجود جسد کو مردہ نہیں بلکہ زندہ خیال کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کہ یونانیوں کا موت پر ایمان نہ تھا، پھر بھی ان کے فلاسفر موت کے بارے میں سوچ و بچار سے غافل نہ تھے۔ یونانی ماہر فلکیات ارسطوخوس فلسفے میں بھی صاحب بصیرت شمار ہوتا تھا۔ اس نے موت کے بارے میں کافی غور کرنے کے بعد کہا، میں اس سوچ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا کہ وہ لاکھوں مرد اور عورتیں جو مجھ سے قبل زندہ تھے وہ کہاں گئے، اور ان میں سے کوئی دکھائی کیوں نہیں دیتا، اور کسی کی آواز کیوں سنائی نہیں دیتی، اور مجھے یہ سعادت کیوں نصیب ہے کہ میں ان لاکھوں مردوں اور عورتوں کے درمیان میں جو مر گئے ہیں اور کوئی بھی ان میں سے واپس نہیں آیا، میں زندہ ہوں اور زندگی کی خوشیوں سے بہرہ مند یعنی فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اور کیا میں بھی ایک دن انہی کی طرح مر جاؤں گا، یا یہ کہ میں جو آج زندگی کی خوشیوں سے ہمکنار ہوں، کیا میں نہیں مروں گا؟ مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو لاکھوں مرد اور عورتیں مر چکے ہیں اس لیے مرے ہیں کہ انہیں زندگی سے پیار نہ تھا اور وہ زندگی کی خوشیوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس کے باوجود کہ میں اپنے آپ کو مستثنی خیال کرتا ہوں اور مجھے ہمیشہ زندہ رہنے کی امید ہے، کبھی کبھار میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا میں موت کے بعد زندگی کی موجودہ خوشیوں سے فائدہ اٹھا سکوں گا؟ کیا میں موت کے بعد لذیذ کھانے کی لذت اٹھا سکوں گا؟ اور کیا موسیقی کی آواز آج کی مانند مجھے لطف پہنچائے گی، یا یہ کہ میں بھی موت کے بعد ان جانوروں کی مانند ہو جاؤں گا جو مر جاتے ہیں؟ اور کیا وہ مرغ جس کا گوشت کل تک میری غذا تھی موت کے بعد زندہ ہوگا؟ اور وہ بکرا جسے ہم نے ایک دن بعد ذبح کیا اور اس کے گوشت سے غذا پکائی اور میرے کئی عزیزوں اور دوستوں نے وہ غذا کھائی، کیا موت کے بعد ان کے زندہ ہونے کی امید کی جا سکتی ہے؟ لیکن بعد میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ میں اور بکرے میں بہت فرق ہے، چونکہ میں انسان ہوں اور بکرا حیوان ہے۔ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ رہے، چونکہ انسان کے پاس عقل علم ہے اور بکرا تو علم عقل سے محروم ہے۔ اور اگر مرنے کے بعد میں زندہ نہ رہوں تو آج مجھے خیال نہیں آ سکتا کہ موت کے بعد میں زندہ رہوں گا اور اپنے آپ کو پہچانوں گا۔ میں موت کے بعد نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو نہ پہچانوں، کیونکہ اگر میں موت کے بعد اپنے آپ کو نہ پہچان سکا تو وہ خوشیاں موت کے بعد جو میرے نصیب میں ہوں گی میں ان سے لطف نہیں اٹھا سکوں گا۔ اور مجھے موت کے بعد اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے تاکہ مجھے علم ہو سکے یہ میں ہوں جو خوشیوں کی لذت اٹھا رہا ہوں، نہ کہ کوئی دوسرا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ میں بھی لاکھوں زرد پتوں کی مانند ہوں جو خزاں کے موسم میں درختوں سے گرتے اور جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں؟ کبھی میں خیال کرتا ہوں کہ میں بھی انہی زرد پتوں کی مانند غبار بن کر ختم ہو جاؤں گا، لیکن میرے ضمیر کی گہرائی میں کوئی مجھے کہتا ہے نہیں، مجھ میں اور خزاں کے موسم میں درختوں سے گرنے والے زرد پتوں میں فرق ہے۔ میں ذبح ہونے اور پھر غذا میں استعمال ہونے والے بکرے سے برتر ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھ میں اور بکرے کی نسبت اور موسم خزاں میں درخت کے زرد پتوں کی نسبت بدرجہ اولا یہ برتری پائی جاتی ہے کہ میں زمانے کے گزرنے کا احساس کرتا ہوں اور وہ زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں کرتے۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ زمانے کا گزرنا کیا ہے، اور اب سوچتا ہوں کہ زمانہ بہتے ہوئے دریا کی مانند ہے
اور میں اس دریا میں پتھر کے تختے کی مانند ہوں۔ جب پانی پہنچتا ہے تو وہ کھڑا نہیں رہتا بلکہ حرکت کرتا ہے۔ پانی اس کے کچھ حصے سے ٹکرا کر آواز پیدا کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ یہی میری زندگی موجودہ زمانہ ہے۔ دریا کا بالائی حصہ جہاں سے پانی آتا ہے گزشتہ زمانہ ہے۔ دریا کا ڈھلوانی حصہ جس کی طرف پانی جاتا ہے آئندہ زمانہ ہے، اور میں جو ایک لمحے کے لیے پانی روکتا ہوں لہذا حال ہوں۔ اور چونکہ دریا کا پانی مجھ سے بھی ٹکراتا ہے لہذا وہ زمانہ حال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مجھے گزشتہ زمانے سے کوئی دلچسپی نہیں، چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میری زندگی زمانہ حال ہے اور ہمیشہ زمانہ حال میں زندہ رہوں، اور وہ لمحہ جس میں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں زندہ ہوں وہ لمحہ حال ہے، نہ کہ گزشتہ زمانہ اور نہ ہی آئندہ زمانہ۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے زمانہ حال یعنی پریزنٹ ہی میری زندگی ہے، اور اس کے ذریعے ہی اپنی زندگی کو پہچان سکتا ہوں۔ وہ صرف زمانہ حال ہے۔ میری گزری ہوئی عمر ایک ایسے پرندے کی مانند ہے جو پنجرے سے آزاد ہو کر اڑ چکا ہے اور اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور آئندہ کی عمر ایک ایسے پرندے کی مانند ہے جو فضاؤں میں اڑ رہا ہے اور ابھی تک اسے پکڑ کر پنجرے میں قید نہیں کیا گیا۔ صرف زمانہ حال ہے جو مکمل طور پر میرے اختیار میں ہے اور میں اس کا مالک ہوں، جس طرح چاہوں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ زمانہ حال میرے زندہ رہنے تک باقی ہے، اور ہر وہ لمحہ جس میں میں احساس کرتا ہوں کہ میں زندہ ہوں وہ میرے لیے زمانہ حال ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ گزرے ہوئے زمانے کو اپنی عمر خیال کرتے ہیں۔ وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ جو زمانہ ان پر بیت گیا وہ اب ان کا نہیں رہا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے بعض لوگ آئندہ آنے والے دور کو اپنی عمر خیال کرتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے کہ وہ زمانہ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ ایسی دولت کی مانند ہے جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی اور اسے اپنا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مجھے تعجب ہے کیوں بعض لوگ اس روشن حقیقت کو نہیں دیکھتے اور تسلیم نہیں کرتے کہ زندگی زمانہ حال کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اسے زمانہ حال سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج اس خوشی کا وقت نہیں، اسے کل پر رکھ چھوڑنا چاہیے۔ وہ اس بات سے غافل ہیں کل ان کا نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ اس کے مالک نہیں بنے۔ آدمی کی عمر زمانہ حال ہے اور یہ زمانہ عمر کے خاتمے کے آخری لمحات تک جاری رہتا ہے۔ انسان کے لیے ہرگز ایسا لمحہ نہیں آتا جو زمانہ حال نہ ہو۔